کیا جاوید احمد غامدی منکر حدیث ہیں؟ اگر ہیں تو بڑے عالم کیسے ہیں؟ بھائی مفتی تقی عثمانی صاحب بخاری مسلم کی رفع الیدین کی حدیثوں کا انکار کر کے بھی مفتی اعظم پاکستان ہے، تو غامدی صاحب نے بھی کسی حدیث کا انکار کر کے اگر بڑے عالم رہتے تو کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، میرے لیے سب سے سینسٹیو چیز عقیدہ توحید اور ختم نبوت ہے۔ بھائی غامدی صاحب نے تھانوی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ کا دفاع کبھی نہیں کیا، یہ پچھلے دنوں جو کیا بھی وہ ایک سمجھ لیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہی ہو گیا، انہوں نے اپنا ٹائم ضائع کیا اور خاری بھی کاٹ لی۔ پھر دوسری انہوں نے جب ویڈیو ریکارڈ کی، انہوں نے کہا یہ میں نے ان کے پوائنٹ آف ویو سے بتایا تھا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، میرے نزدیک تو یہ سب کچھ کفر ہے۔ تو عقیدہ توحید کے اعتبار سے اور ختم نبوت کے اعتبار سے بریلوی دیوبندی علماء سے بہتر عقائد مجھے غامدی صاحب کے لگے ہیں، اس وجہ سے میں نے انہیں بڑا عالم کہا تھا۔ باقی جہاں ہمارا اختلاف ہے ان سے موجود ہے، چونکہ میرے لیے سینسٹیو چیز توحید ہے، اس کے بعد ختم نبوت ہے۔ باقی داڑھی کا مسئلہ، پردے کا مسئلہ، نزول عیسیٰ کا مسئلہ، یہ وہ ساری چیزیں جن پہ میں نے ان کے خلاف ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہوئی ہیں، لیکن ان سارے مسائل کا نمبر بعد میں آتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ پردے کا مسئلہ، داڑھی کا مسئلہ چھوٹا ہے تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ والے مسئلے سے۔ جو بندیوں اور بریلویوں کے بزرگ تو قبروں سے مانگتے رہے ہیں، غامدی صاحب تو قبروں سے مانگنے کے قائل نہیں ہیں۔ آج بھی ان کے جو مفتی اعظم ہیں، چاہے مفتی منیب الرحمان ہو یا مفتی تقی عثمانی صاحب ہو، ان کی بھی جرت نہیں کہ اپنے بزرگوں کے عقیدوں کو غلط کہہ دیں۔ تو مجھے بتائیں، میرے پاس غامدی صاحب کے علاوہ کون بچتا ہے زندہ بندوں میں سے کہ اگر مجھ سے کوئی سوال پوچھے کہ بتائیں کون سا بڑا عالم ہے، تو میں تو غامدی کا نام لوں گا نا۔ میرا دماغ خراب ہے کہ میں تقی عثمانی صاحب کا نام لوں، جو صحیح بخاری کے درس کے اینڈ پہ جو جب ڈگری تقسیم کی جاتی ہے مولویوں کو، وہاں کہہ رہے ہیں امام حنیفہ گناہ دھلتے ہوئے دیکھ لیتے تھے، بخاری شریف سامنے رکھ کے کہانی شریف سنا رہے ہیں، جو اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ سکھا رہے ہیں کہ نبی اسلام نے 550 سال بعد قبر سے ہاتھ باہر نکالا، خواب میں نہیں بیداری میں، اور شیخ احمد رفاعی نے اسے بوسہ دیا۔ جو بندہ قرآن و حدیث سامنے رکھ کے یہ خرافات سکھا رہا ہو لوگوں کو، اب میں اس کا نام تو بعد میں ذکر کروں گا نا، پہلے تو نہیں لے سکتا، میری مجبوری بھی تو سمجھے نا آپ۔ تو زندہ بندوں میں ان کا ہی نام لے سکتا تھا۔ رہا جو مسائل ہیں وہ تو اختلاف موجود ہے، چونکہ میرے لیے یا آپ کے لیے بھی اگر میں پوچھوں کہ انٹینسٹی سب سے زیادہ توحید اور ختم نبوت کی ہے نا، باقی سارے مسائل تو بعد میں آتے ہیں۔ ایک بندہ توحید میں کرپشن کا شکار ہے، ختم نبوت میں کرپشن کا شکار ہے، اس کے مقابلے میں دوسرے بندے میں یہ دونوں معاملات نہیں ہیں اور کچھ کمزوریاں ہیں۔ تو اگر آپ ریشو پروپورشن بھی دیکھیں، دنیا کی عدالت میں لے جائیں کہیں پہ بھی، گورے کی عدالت میں، تو وہ بھی فیصلہ کرے گا کہ انجینئر صاحب نے صحیح کہا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔